فرقہ غیر مقلدین کے مسائل سے پہلے ان کا تعارف کے کئی پہلو ہیں، جس سے مقصد صرف فرقہ کی پہچان ہے، کیونکہ کئی فرقے ان کے بظاہر القابات اور پروگرام وہ زخرف القول کے مطابق بہت خوشنما ہوتے ہیں۔ صرف دعویٰ یا ظاہری پہچان سے لوگ دھوکہ کھاتے ہیں، جیسا کہ جتنے بھی باطل فرقے ہیں تو انہوں نے اپنی ظاہری ٹیپ ٹاپ برقرار رکھنے کے لیے بہترین اور خوبصورت دعاوی کے تحت وہ اپنا کام کرتے ہیں۔ جیسے شیعہ ہیں تو اہل تشیع وہ اپنا پہچان یا تعارف منکرین قرآن کی حیثیت سے نہیں کرتے کہ ہم قرآن کے منکر ہیں، اس طرح وہ اپنا تعارف پیش نہیں کرتے، یا دشمنان صحابہ ہیں اس طرح بھی وہ عوام کے سامنے ذکر نہیں کرتے، بلکہ انہوں نے لیبل لگایا حب اہل بیت کا۔ اب یہ حب اہل بیت کا نام تو بہت خوبصورت ہے، اہل بیت کے حقوق کا تحفظ اور اہل بیت کی عظمت کا بیان۔ اب جو عام آدمی سنتا ہے کہ یہ بیچارے اہل بیت کے حقوق کے تحفظ کی تحریک ہے یا اہل بیت نظام کے فضائل بیان کرنے کا پروگرام ہے، وہ جلدی شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ اس عنوان پر جہاں تک فضائل اہل بیت کا تعلق ہے یا حقوق اہل بیت کا تعلق ہے تو کوئی مسلمان بھی اس عنوان سے انکار نہیں کر سکتا، لیکن اندر کیا گند ہے؟ محبت اور لیبل تو لگایا، اوپر کا جو بورڈ ہے وہ لگایا محبت کا، لیکن اندر دشمنی صحابہ اور عقیدہ تحریف قرآن، عقیدہ امامت جیسی گندگی، اور اس طرح متا، تقیہ، بدا، عدل، یہ سارا گند چھپا ہے اوپر والے لیبل کے نیچے۔ اسی طرح بریلوی ہیں، تو بریلویوں نے محبت رسول کا لیبل لگایا۔ اب یہ شکار کرنے کا بہترین طریقہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں یہ بیچارے محبت رسول میں مجبور ہیں، لیکن اندر توحید کی دشمنی اور تحریف قرآن، اللہ تعالیٰ کی صفات مخلوق میں تقسیم کرنا، یہ سب کچھ محبت کے عنوان سے ہو رہا ہے۔ اسی طرح اہل قرآن ہیں، پرویزی، چکرالوی، تو انہوں نے لیبل لگایا کہ ہم تحفظ قرآن اور حقوق قرآن کا تحفظ کرتے ہیں۔ تو اب یہ لیبل بہت اچھا ہے کہ قرآن کریم کے نام پر لوگوں کو جمع کیا، لیکن اندر گند انکار حدیث ہے، اور اسی طرح امت کے مسلمہ عقائد جتنے بھی آ رہے ہیں سب کی تعبیر میں تحریف ہے۔ اسی طرح اہل حدیث ہے کہ نام لیا قرآن و حدیث کا، اب یہ نام بظاہر بہت اچھا ہے،
کہ کسی آدمی کے سامنے کوئی بیان کرے ہم تو جی قرآن حدیث کو ماننے والے ہیں اور ہمارا قانون ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، تو یہ عنوان بہت دلچسپ ہے۔ قرآن و حدیث کے سے اور انکار کرے، لیکن اندر جو گند چھپا ہے وہ لوگ بدعت اور ضلالت، فقہ کا مطلقاً انکار، فقہا کے ساتھ دشمنی، محدثین کے ساتھ دشمنی، اور جتنی بھی غیر اسلامی تحریکات ہیں سب کے ساتھ معاونت، لیکن اہل اسلام کے ساتھ دشمنی فقہ کے عنوان پہ اور کئی عنوانوں پہ۔ تو اس لیے تعارف کہ یہ فرقہ کرنا کیا چاہتا ہے کون اور اس کے مقاصد کیا ہیں، تو اس لحاظ سے یاد رکھ لو کہ اہل حدیث دعویٰ تو بہت کرتے ہیں کہ ہم بہت پرانے ہیں، قدامت اہل حدیث، یہ ایک مستقل عنوان چلتا ہے۔ جب یہ تقریریں کرتے ہیں لوگوں کے سامنے یہ بات رکھتے ہیں کہ شروع سے ہم چلے آئے ہیں، صحابہ سارے اہل حدیث تھے، محدثین سارے اہل حدیث تھے، ائمہ سارے اہل حدیث تھے، اور ہم پرانے چلے آئے ہیں، اور قبضہ اس طرح کرتے ہیں کہ پورا گویا کہ اہل اسلام 4 صدیوں تک اہل حدیث تھے اور فقہ والے بعد میں آ گئے۔ لیکن یہ یاد رکھ لو یہ بالکل حقیقت کے برعکس ہے۔ اہل حدیث بحیثیت فرقہ اس کا وجود ملکہ وکٹوریہ کے زمانے سے پہلے امت مسلمہ میں نہیں ہے۔ امت محمدیہ میں ملکہ وکٹوریہ کے دور سے پہلے یہ اس فرقہ کا وجود نہیں، اور یہ ہمارا دعویٰ ہے کہ کوئی اہل حدیث ملکہ وکٹوریہ سے پہلے دنیا کے نقشے پہ ایک مسجد پیش کر دے، اہل حدیث کی مسجد، یا کوئی مدرسہ پیش کر دے اہل حدیث کا مدرسہ، انگریز دور سے پہلے جامعہ مسجد اہل حدیث یا جامعہ اہل حدیث، تو دنیا کے نقشے پہ کوئی ایک مسجد نہیں، ایک مدرسہ نہیں، ایک کتاب نہیں بحیثیت فرقہ اہل حدیث کی، کوئی چیز بھی نہیں۔ اور دنیا کے نقشے پہ ایک ایسی مسجد کی نشاندہی نہیں کی جا سکتی انگریز دور سے پہلے جس میں 8 تراویح ہوتی ہوں، 8 تراویح پڑھتے ہوں باقاعدہ، دنیا کے نقشے پہ ایسی مسجد نہیں، مدرسہ نہیں، علماء نہیں، کتب نہیں، کوئی چیز بھی نہیں۔ تو مشہور غیر مقلد مولوی زبیر علی زئی، اس سے میں نے یہی بات کی، میں نے کہا کہ آپ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان آپ نے سنا ہے، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، کہ ہمیشہ میری امت کی ایک جماعت وہ حق پہ رہے گی اور اس میں انقطاع نہیں۔ اس حدیث کی روشنی میں اپنا نسب بیان کر، اہل حدیث کا نسب نبی کریم علیہ السلام تک آپ بیان کریں، اور میرا دعویٰ ہے کہ یہ جتنے اہل حدیث ہیں یہ سارے نذیر حسین دہلوی سے پیچھے ایک بھی اہل حدیث نہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ پر سب اہل حدیث ہوں یا بریلوی کہتے ہوں یا دیوبندی جتنے بھی ہوں، تو ان کا منتہا شاہ ولی اللہ ہے برے صغیر میں، اور شاہ ولی اللہ کٹر حنفی تھا، کٹر قسم کا حنفی مقلد۔ تو مجھے کہتا ہے کہ میرا نسب امام بخاری سے ملتا ہے۔ میں نے کہا بیان کر، تو کہتا ہے بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہمارا امام بخاری سے ملتا ہے۔ میں نے کہا اس کی مثال تجھے ہے، آج کوئی حرامی پیدا ہو اور اس سے پوچھا جائے بلغ الحرام کا نسب بیان کرو، وہ کہے میرا نسب آدم سے ملتا ہے،
ہاں بھائی، اب اس سے یہ پوچھا جائے گا آدم علیہ السلام سے تو ملتا ہے، قریب والا واسطہ کہاں ہے؟ پہلے تو باپ ثابت کرنا ہوگا، اور باپ ثابت کرنے کے بعد دادا ہوگا، پردادا ہوگا، یہ ہوگا۔ کہتا ہے کہ میرا استاد اللہ دتا ہے، میں نے کہا اللہ دتے کا نسب بیان کر، سند بیان کر۔ اللہ دتا نے کس سے پڑھا؟ اب وہ اللہ دتا بھی ہنسیوں کا شاگرد نکلا۔ حدثنا اللہ دتا، وہ حدثنا اللہ دتا کی پیچھے سند، وہ بھی احناف ہے۔ تو یاد رکھ لو کہ یہ دعویٰ کرنا کہ ہم آ رہے ہیں، یہ دعویٰ بڑا مشکل ہے۔ ان کا کوئی مولوی اپنی سند وہ پیچھے ثابت نہیں کر سکتا کہ سند ہے کیا، کوئی پتہ نہیں، نسب ہی نہیں۔ جس طرح جسمانی رشتہ نسب ضروری ہے، اسی طرح روحانی علمی سند اور یہ بھی رشتہ ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ یہاں کا کوئی مولوی اپنی سند بیان کرے اور اس میں کوئی مقلد نہ ہو، سارے باروں بار لاہور پہنچائیں، وہ لے جائیں اپنی سند پیچھے، لیکن درمیان میں سارے کے سارے مقلد ہیں، اور یہ بعد میں پیدا ہوئے، تو پھر یہ جھوٹ بولنا کہ صحابہ اہل حدیث تھے، فلاں تھے فلاں تھے، تو اس کی کلی تو جہاں کھل جاتی ہے۔ تو کسی بھی غیر مقلد کو آپ یہ چیلنج کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی کوئی مولوی سند بیان کرے، بشرطے کے درمیان کے اندر کوئی بھی مقلد نہ آئے، نہیں تو نسب نامہ خراب ہو جائے گا۔ تو یہ چند علامتیں میں نے ذکر کر دی کہ یہ فرقہ نو مولود ہے۔ وجہ انگریز دور سے پہلے کوئی مسجد نہیں، کوئی مدرسہ نہیں، اور بحیثیت فرقہ اس کا کوئی وجود نہیں، اور جو ان کا شعار ہے یہ شعار کسی دنیا کے نقشے پہ نہیں۔ مثلا 8 تراوی پہ زور ہے، یہ 8 تراوی وہ ایک غیر مقلد نے میاں سنگھ کا تھا، سب سے پہلے اس نے رسالہ لکھا، اور رسالہ بھی میرے پاس موجود ہے، جنابی اس نے رسالہ لکھا، بلکہ اس سے پہلے اس کا رسالہ ہے۔ یہ جنابی جو ہے یہ بھی خود غیر مقلد نے اس کا جواب دیا، لکھنے والا بھی غیر مقلد، 8 تراوی پہ پہلا رسالہ، اور جواب دینے والا بھی غیر مقلد کہ تو نے بالکل بکواس کیا، یہ تراوی جو 20 آ رہی ہے یہی صحیح ہے، اور یہ 20 تراوی ثابت ہے، اس نے خود ہی رد کر دیا۔ تو یہ چند ایک علامتیں ذہن میں رکھنے کے بعد ایک بات اور بھی ذہن میں رکھ لو کہ اہل حدیث نام پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ اہل حدیث فرقہ ناجیہ ہے، یہ نام قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے؟ اس کا ثبوت چاہیے۔ اہل حدیث فرقہ ناجیہ جس مذہب کا نام ہی اپنے اصول کے خلاف ہے، دعویٰ ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، ہمارا مطالبہ ہے کہ آپ کا جو نام اہل حدیث ہے اس کا کوئی ثبوت اطیع اللہ سے، قرآن سے یا سنت سے، نبی کریم علیہ السلام کی حدیث سے، کہ آپ نے کسی جماعت کو اہل حدیث قرار دیا ہو اور اہل حدیث کو فرقہ ناجیہ قرار دیا ہو۔ اس کے مد مقابل ہم کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے جس جماعت کو ناجیہ قرار دیا اس کی علامت بتائی، ما انا علیہ و اصحابی، ما انا علیہ و اصحابی، وہاں پر سنت اور صحابہ ہے، جبکہ تمہارے اصول ہے کہ صحابی کی بات تو حجت ہی نہیں، قول صحابی حجت نیز، صحابہ تو چلے گئے، اب پیچھے رہ گیا صرف ما آنا بھی آپ مسائل پڑھیں گے کہ ان کا پورا جو غیر مقلدین کا مذہب ہے یہ سنت سے ثابت نہیں، صحابہ سے ثابت نہیں، ان کا کسی مسئلہ میں بھی ہمارے ساتھی وہ خلط مبت کرتے ہیں اور بات شروع کر دیتے ہیں رفع الیدین پر، بات شروع کرتے ہیں فاتحہ خلف الامام پہ۔ فاتحہ خلف الامام یہ تو ہمارا آپس کا مسئلہ ہے، مجتہدین کا اختلافی مسئلہ ہے، غیر مقلدین کے ساتھ نہیں۔
ان کے ساتھ مسئلہ ہے کہ نماز ہوتی ہے یا نہیں. رفع الیدین کا فی نفسہ ہی مسئلہ، یہ غیر مقلدین کے ساتھ نہیں. رفع الیدین کا مسئلہ اولا غیر اولا یہ مجتہدین کا مسئلہ ہے. رفع یدین کے بغیر نماز ہوتی ہے یا نہیں، یا خلاف سنت ہے یا بدعت ہے، یہ مسئلہ ہے غیر مقلدین کے ساتھ. اسی طرح اور مسائل ہیں. بہرحال سب سے پہلی بات کہ فرقہ بحیثیت فرقہ اس کا وجود کب سے ہے. تو لفظ آل حدیث پر میں نے بات کی کہ لفظ آل حدیث بھی کہیں ثابت نہیں. پیش کرتے ہیں فلاں نے لکھا فلاں نے لکھا، یہ فلاں فلاں کی بات نہیں، بات ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول کی. اللہ اور اس کے رسول سے ثابت کرو. آل حدیث فرقہ ناجیہ یا کسی جماعت کا نام آل حدیث اللہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. باقی رہ گیا فلاں نے لکھا، تو شیخ عبد القادر جیلانی نے لکھا ہے، ان کی کتاب غنیہ جو ان کی طرف منسوب ہے اور غیر مقلد بڑے حوالے دیتے ہیں، اس نے لکھا کہ شیطان نے اپنی دم اپنی دبر میں داخل کی اور شیطان نے کچھ انڈے دیے. ان انڈوں میں ایک شیطان کے بچے پیدا ہوئے، ایک بچہ پیدا ہوا اس کا نام ہے حدیث. ایک بچے کا نام ہے، اس کا نام کیا ہے؟ حدیث. وہ بچہ وہ ہے جو نماز میں وسوسے ڈالنے والا شیطان ہے. نماز میں جو وسوسے ڈالتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ حدیث. اور یہ بھی نماز میں وسوسے ڈالتے ہیں، تو یہ کیا بن گئے؟ اہل حدیث. اب ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں تمہارا نام کہاں سے آیا. اہل حدیث، اس حدیث کو ماننے والے. اور ان کا کام بھی کبھی غیر نمازی سے چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے. جو نمازی آئے گا اس کے دل میں وسوسے ڈالیں گے تیری نماز نہیں، تیرا فلاں نہیں، خلاف سنت ہے. تو یہ تعریف بالکل منطبق ہے ان کی عادات پر. اور قرآن کریم میں بھی حدیث کا اور احادیث کا کئی معنوں میں حدیث کا لفظ استعمال ہوا. تو اہل حدیث کا لفظ بھی غلط ہے. اہل حدیث یہ لفظ ہی صحیح نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث کی جو ادبی کتابیں پڑھتا ہے وہ وہاں پر پڑھتا ہے کہ اہل حدیث کی تو اقسام ہے. موضوع حدیث بھی ہے، تو وہ یہ موضوع والے حدیث ہوں گے. پھر حدیث کی اقسام ہے، حدیث موضوع، حدیث ضعیف، حدیث منکر اور حدیث شاذ، یہ سب احادیث کی قسمیں ہیں. اب یہ اہل حدیث یہ کون سے حدیث والے ہیں؟ اہل حدیث الموضوع یا اہل حدیث المنکر یا حدیث ضعیف؟ کیا مطلب ہے اہل حدیث کا؟ بالکل مبہم کا لفظ ہے، یہ لفظ ہی غلط ہے اور اس کا ثبوت ہی نہیں. جس آدمی نے اہل حدیث جماعت کا نام رکھا وہ بڑا پاگل تھا، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ اہل حدیث نام بن نہیں سکتا. جیسے جماعت اسلامی کا بورڈ لگا، نام ہی غلط ہے. جماعت اسلامیہ تو ٹھیک ہے، لیکن جماعت اسلامی، یہ جماعت اسلامی کیا ہے؟ اسلامی تو پتہ ہی نہیں. لگتا ہے کہ اس نے نام رکھا جس نے نامیر بھی نہیں پڑھی. اسی طرح اہل حدیث کا لفظ ہے. بہرحال آپ ذرا چند حوالے دیکھیں، اس پر میں پھر تبصرہ کرتا ہوں. جہاں پر سب سے پہلے آپ کے پاس آ رہا ہے کہ یہ فرقہ غیر مقلدین انگریز دور میں پیدا ہوا، اس سے پہلے نہیں تھا. اس پر بے شمار حوالہ جات انہی کے اپنے موجود ہیں. صرف نمونے کے طور پہ چند حوالہ جات ایک عنوان ذہن نشین کروانے کے لیے آپ حضرات کے سامنے لکھا. تو ماخذ نمبر 1 مولوی ابو یحییٰ محمد شاہ جہاں پوری غیر مقلد، وہ خود لکھتا ہے کہ کچھ عرصہ سے ہندوستان میں ایک ایسے غیر مانوس مذہب کے لوگ، ایک لفظ سمجھتے ہو، غیر مانوس مذہب کے لوگ
دیکھنے میں آ رہے ہیں جس سے لوگ بالکل ناآشنا ہیں۔ پچھلے زمانہ میں شاذ و نادر اس خیال کے لوگ کہیں ہوں تو ہوں، مگر اس کثرت سے دیکھنے میں نہیں آئے، بلکہ ان کا نام ابھی تھوڑے ہی دنوں سے سنا ہے۔ اپنے آپ کو تو وہ اہل حدیث یا مباحث یا محمدی کہتے ہیں، مگر مخالف فریق میں ان کا نام غیر مقلد یا لا مذہب لیا جاتا ہے۔ اس سے ہماری غرض یہ ہے کہ یہ گھر کی شہادت ہے۔ خود مولوی ابو یحییٰ محمد شاہ جہاں پوری جو غیر مقلد ہے، وہ خود لکھتا ہے کہ یہ غیر مانوس مذہب کے لوگ، ان کا مذہب غیر مانوس ہے، دیکھنے میں آ رہے ہیں جس سے لوگ بالکل ناآشنا ہیں۔ یہ جو اہم عبارت ہو اس پر نشان لگاتے جاؤ، بالکل ناآشنا ہے۔ پچھلے زمانہ میں شاذ و نادر اس خیال کے لوگ کہیں ہوں تو ہوں، مگر اس کثرت سے دیکھنے میں نہیں آئے۔ پچھلے زمانہ میں ان کا وجود ہی نہیں، اگر کہیں ہو تو شاذ و نادر، یہ یعنی بالکل معمولی، کہیں وہ بھی ہوں تو ہوں، اس کا بھی کوئی ایڈریس، پتہ، شناختی کارڈ نمبر کوئی نہیں ہے، بلکہ ان کا نام ابھی تھوڑے ہی دنوں سے سنا، نام اہل حدیث ابھی تھوڑے ہی دنوں سے سنا۔ یہ بات ایک استدراک کے طور پہ ذہن میں رکھ لو کہ اہل حدیث، یہ کیا مطلب؟ اہل حدیث مذہبی فرقہ کا نام نہیں۔ بعض کتابوں میں آپ پڑھیں گے اصحاب الحدیث یا اہل الحدیث، یہ جو اصطلاح ہے اصحاب الحدیث یا اہل الحدیث کی، یہ اطلاق ہوتا ہے محدثین پر۔ محدثین کو اصحاب الحدیث، جیسا کہ قراء کو اہل القرآن کہا جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا او تیرو یا اہل القرآن، کہ تہجد پڑھو اے اہل قرآن۔ تو اہل قرآن بے معنی مذہبی فرقہ انکار حدیث، اس کا وجود کہیں نہیں۔ اب پرویزی اس قسم کی روایتیں پیش کرتے ہیں اہل القرآن، تو اہل القرآن سے مراد قراء اور حفاظ ہیں، نہ کہ پرویزی۔ اسی طرح اصحاب الحدیث یا اہل الحدیث کا کہیں لفظ آ جائے تو اس سے مراد محدثین، یعنی شغل حدیث کے ساتھ مشغول لوگ، جن کا پیشہ احادیث جمع کرنا، احادیث کی تحقیق ہے، ان پر اصحاب الحدیث کا اطلاق ہو سکتا ہے، اور بعض کتب میں ہوا۔ لیکن ہر آلو بیچنے والا اہل حدیث، پکوڑے بیچنے والا اہل حدیث، جلیبیاں بیچنے والا اہل حدیث، اور استنجے کا طریقہ نہ جاننے والا اہل حدیث، بالکل اناڑی سیدھا کلمہ نہ پڑھ سکے اہل حدیث، اور بالکل جاہل سے اجٹ وہ اہل حدیث بحیثیت فرقہ، ہماری گفتگو بحیثیت فرقہ اور مذہبی جماعت کے ہے، یہ یاد رکھنا۔ باقی پیشے کے اعتبار سے جس طرح اہل القرآن، اہل الفقہ، اہل الحدیث، اصحاب الحدیث، تو یہ القاب ہوتے ہیں اہل فن کے، جیسے اہل النحو، نحوی، اہل الصرف، صرف والے، تو اسی طرح اہل المعانی، علم معانی پر گفتگو کرنے والے، تو ایک ہوتا ہے فن میں گفتگو۔ تو یاد رکھو یہ وہ عبارتیں کبھی کبھی لے آتے ہیں، لیکن وہ بھی امتیوں کے اقوال پیش کر کے خود مشرک بنتے ہیں، امتیوں کے، کالا پلا کالا پلا۔ تو یہ تقلید کا مسئلہ انشاءاللہ جلدی شروع کرتے ہیں، تو وہاں پر میں ذکر کر دوں گا کہ امتی کا قول پیش کر ہی نہیں سکتا اہل حدیثوں کا، یہ جو معروف اہل حدیث ہے۔ تو اس لیے اگر کسی عالم کی کتاب میں اہل الحدیث کا لفظ یا اصحاب الحدیث کا لفظ آ جائے تو اس سے مراد کیا ہے؟ محدثین، یعنی شغل بالحدیث رکھنے والے، حدیث کی تحقیق کرنے والے، یہ بذات ضروری ہے۔ اس لیے یہاں پر کہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو تو اہل حدیث
یا مباحد یا محمدی کہتے ہیں، مگر مخالف فریق ان کا نام غیر مقلد یا لا مذہب لیا جاتا ہے۔ الارشاد الی سبیل الرشاد، صفحہ 13۔ ماخذ نمبر 2، مولوی عبد الجبار غزنوی، وہ لکھتے ہیں، یہ بھی اہل حدیث ہے، غیر مقلد، یہ لکھتے ہیں قد نشأت فی اثرنا فرقۃ تدعی اتباع الحدیث وہم بمعزل عنہ۔ قد نشأت، تحقیق، نشأت پیدا ہوا، فی اثرنا ہمارے زمانے میں، پہلے زمانے میں نہیں تھا، ہمارے زمانے میں پیدا ہوا، فرقۃ، ایک فرقہ، تدعی اتباع الحدیث، جو دعویٰ کرتا ہے اتباع حدیث کا، کہ ہم حدیث مانتے ہیں جی، وَهُمْ بِمَعْزَلٍ عَنْهُ، اور وہ اس سے کنارے پر ہیں، انہیں حدیث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کنارے پر۔ یہ حوالہ ہے جی بزرگوں فتاوی علماء حدیث، فتاوی علماء حدیث، یہ فتاوی انہوں نے چھپا دیا تھا، بڑا عرصہ ہم پیچھے لگے رہے، یہ چھپتا نہیں تھا، اور انہوں نے پچھلی اپنی ساری کتابیں گم کر دی، یہ کتابیں نہیں ملتی تھی۔ اللہ بھلا کرے صاحبزادوں کا، ان کو کسی نے مشورہ دیا کہ اس میں بڑی کمائی ہے، والدین کی کتابیں شائع کرو، بڑی کمائی۔ تو اس سال، پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال یہ ساری کتابیں پھر شائع ہو گئی۔ اللہ کرے اسی طرح شائع ہوتی رہیں۔ پہلے ہم نے بڑی کوشش کی، یہ اصل کتابیں ملنا ہی مشکل تھا، اور کسی پرانے عالم کے پاس ہوتی تو ہوتی، عام طور پہ یہ نہیں ملتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر نیا اہل حدیث پچھلے اہل حدیث کو گمراہ سمجھتا ہے۔ اب یہ جتنے نئے ہیں، یہ ان کی خصوصیت ہے، ان کے سامنے اگر ان کے بڑوں کا نام لو، فوراً کہہ دو چھوڑو چھوڑو۔ معلوم ہوتا ہے کہ اہل حدیث مذہب ایسا ہے جو اہل حدیث مر جائے، پچھلے آ کے کہہ دیتے ہیں وہ گمراہ تھا، تو جب تک زندہ رہے اس سے مسئلے پوچھتے ہیں، اور مرنے کے بعد کہتے ہیں یہ گمراہ ہے، اس کی بات ہم مانتے نہیں۔ تو یہاں پر قد نشأت فی اثرنا، یہ قابل غور لفظ ہے کہ ہمارے زمانے میں پیدا ہوئے، اس سے پہلے کوئی نہیں، کسی اپنے زمانے میں۔ فرقۃ، ایک جماعت، تدعی اتباع الحدیث الی آخرہ، فتاوی علماء حدیث جلد 4 اور صفحہ 79۔ ماخذ نمبر 3، نواب صدیق حسن خان صاحب، یہ نواب نہیں تھا لیکن یہ نواب بنا ہے، تھا نہیں، یہ تھا عام غریب مولوی تھا بیچارہ، لیکن کسی نوابن کے ساتھ شادی کر لی۔ نوابن کے ساتھ آپ بھی سوچ لیں، شادی سوچ سمجھ کے کریں۔ تو یہ خود غریب آدمی تھا، تو نوابن کے ساتھ شادی کی، تو اس نوابن کی وجہ سے یہ بھی بن گیا نواب صدیق حسن خان۔ بساؤ کا شادی بھی ترقی کا ذریعہ بنتی ہے۔ مولانا عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ، ان کے مجموعۃ الرسائل ہیں، بہت زبردست، تو یہ ان کے مد مقابل تھے۔ نواب صدیق حسن خان کے مقابلے میں مولانا عبدالحی لکھنوی یہ تھے، اور انہوں نے رسائل لکھے نواب صاحب کی تردید میں۔ وہاں پر بہت خوبصورت جملہ لکھا، کہتے ہیں نواب تو بن گیا ہے، لیکن یہ یاد رکھ تیرا یہ عروج العروج بالخروج کے قبیلہ سے ہے، العروج بالخروج کے قبیلہ سے ہے۔ یہ انہوں نے وہاں لفظ لکھا مجموعۃ الرسائل میں۔ بہرحال نواب صدیق حسن خان غیر مقلد لکھتے ہیں، اور یہ جو پٹھان اہل حدیث ہیں جو نئے نئے بن رہے ہیں،
تو ان کا نسب تو بالکل ثابت ہو نہیں سکتا. ان کا نسب پیچھے جاتا ہے شیخ القرآن مولانا محمد طاہر صاحب تک، اور شیخ القرآن مولانا محمد طاہر صاحب تک کے کٹر حنفی تھے. بلکہ اب جو ان کا بابا بنا ہوا ہے شیخ عبدالسلام صاحب، اس کی تو اب بھی کیسے موجود ہیں غیر مقلدیت کی تردید میں، اور ساری زندگی اس کی گزر گئی غیر مقلدیت کی تردید میں. اور اب آپ اندازہ کریں، عالم بھی ہو اور عالم بھی تکڑا ہو، صحیح معنوں میں عالم ہو، اور وہ یہ بھی نہ سمجھ سکے کہ اہل حق کون ہے اہل باطل کون ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ اہل حدیث کی بنیاد پشتو والوں میں، یہ اس کی بنیاد بر اناد ہے، بنیاد بر اناد اور حسد، اور کوئی چیز نہیں. اس لیے پشتو والوں کو دھوکہ نہیں لگنا چاہیے. نسب معلوم کرنے بہت قریب سے نسب ختم ہو جاتا ہے. ابھی وہ بابا بھی موجود ہے جس نے ان کو اہل حدیث بنایا، اور پورا اہل حدیث وہ بھی نہیں. بس یہ ہے مولانا عبدالسلام صاحب وہ بھی پورے اہل حدیث نہیں، بلکہ ان کی کتاب ایک آئی وہ میرے پاس ہے عظمت صحابہ پر، تو عربی میں ہے. اس میں اس نے صاف لکھ دیا کہ صحابہ کی تقلید ضروری ہے، صحابہ کی تقلید ضروری. تو میں حیران ہوا کہ ایک طرف وہ غیر مقلد ہے اور دوسری طرف تقلید صحابہ یہ ضروری ہے. تو وہ بیچارہ خود بھی مطمئن نہیں اہل حدیث پر. لیکن میں اس پر بھی حیران ہوں کہ وہ پشاوری امین اللہ، اس کی ایک کتاب ہے بالکل جبلوں کا مجموعہ تقلید پر، وہ میرے پاس ہے. وہ تو ایسا لگتا ہے کہ بالکل اناڑی ہو، جس کو نفس مسئلہ کے ساتھ مس ہی نہیں، تعلق ہی نہیں، ماں بہن نزاع کا بھی جس آدمی کو پتہ نہیں. اور اس کے بہت سارے تضادات اسی کتاب میں، ایک صفحے پہ کچھ، پھر خود البول علی القول، وہ تردید، وہ بہت ساری چیزیں میں نے اس کی جمع کی. تو اس پر مولانا عبدالسلام صاحب کی تقریر دیکھ کر بڑا تعجب ہوا. کہتے ہیں میرا دل تھا لکھنے پر، لیکن امین اللہ صاحب نے یہ قرض پورا کر دیا. اب وہ تقریر وہاں ہے، اور اپنی کتاب اور اپنے بیانوں میں وہ تردید اور یہ تقریر یہ بتاتی ہے کہ جب آدمی پٹڑی سے اتر جائے تو اس کا حالت ہوتی ہے حیرانہ. یہ جو قرآن نے ذکر کیا فی طغیانہم یعمہون، یہی ہوتا ہے کہ پھر وہ مطمئن خود بھی نہیں ہوتا، اور اس کا سار چکراتا رہتا ہے، کبھی کچھ اور کبھی کچھ. تو اس لیے یاد رکھ لو، جہاں نسب نامہ دیکھو نواب صدیق حسن خان غیر مقلد لکھتے ہیں فقد نشأت فی ھذا الزمان. یہ نشأت کے آگے لکھا ہے نباتت، نباتت نہیں ہے، غلط لکھا ہے. فقد نشأت تحقیق پیدا ہوا فی ھذا الزمان، یہ ہمارا مقام استدلال ہے. اس زمانہ میں، ھذا الزمان نواب صدیق حسن خان کے زمانہ میں پیدا ہوا فرقۃ، ایک فرقہ، ذات و سمعۃ و ریاء، جو شہرت پسند اور ریاکار ہیں، جو شہرت کے طالب اور ریاکاری میں مشہور ہیں. تدعی لانفسہا، دعویٰ کرتے ہیں اپنے بارہ میں علم الحدیث والقرآن، علم حدیث اور قرآن کا، محل عمل بہما، کہ ہم قرآن حدیث ماننے والے ہیں جی، علل علات، باوجود کئی علتوں کے. اہل حدیث بیچاروں کو کئی علتیں ہیں، کیا سمجھ رہے ہیں؟ علل باوجود کئی علات کے، علتی بھی ہیں، کئی علتیں ہیں. فی کل شأن، ہر حال میں. یہ نواب صدیق کی کتاب ہے الحتہ فی ذکر الصحاح الستہ، یہ رسالہ ہے. اس کا صفحہ نمبر 182. اور مزے کی بات،
یہ آل حدیث کا ہیڈ مولوی ہے، بڑا مولوی، خاٹ ملا اور بڑا ملا، تو یہ خود تسلیم کر رہا ہے کہ ہم کب پیدا ہوئے فی ھذا الزمان، اس زمانے میں۔ دعویٰ دیکھو، سارے صحابہ آل حدیث تھے، سارے مجتہدین آل حدیث تھے، سارے تابعین آل حدیث تھے۔ بابا کہتے ہیں فی ھذا الزمان، اس زمانے میں پیدا ہوا فرقۃ، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا ذات سمعۃ و ریاء، ان کا مقصد ہے صرف شہرت اور ریاکاری، اور دعویٰ ہے علم حدیث اور قرآن کا کہ ان پہ عامل ہیں، لیکن کئی خرابیاں ہیں، ہر حالت میں کئی خرابیاں ان میں۔ ماخذ نمبر 4، مولوی عبد الخالق صاحب استاد سید نذیر حسین دہلوی، یہ نذیر حسین دہلوی آل حدیث، اس کو کہتے ہیں شیخ الکل، شیخ الکل، شیخ الکل صاحب ہے، تاریخ آل حدیث ہے عبد الرحیم اپنا ابراہیم سیالکوٹی کی تاریخ آل حدیث، اس میں بار بار لکھتا ہے شیخ الکل، شیخ الکل، فی الکل، بالکل، الکل۔ تو یہ شیخ صاحب کے استاد ہیں، لکھتے ہیں کہ بانی مبانی، اب نئی بات آ رہی ہے، بانی مبانی اس فرقہ نو احداث کا عبد الحق ہے۔ کہتے ہیں ہماری جماعت کی بنیاد رسول اللہ نے رکھی، کسی جماعت کی بنیاد امام ابو حنیفہ نے رکھی، کسی کی بنیاد امام شافعی نے رکھی، کسی کی مالک نے، اور ایک جماعت ہے اہل حدیث جس کی بنیاد نبی کریم علیہ السلام نے رکھی۔ اب ذرا دیکھو بابا کیا کہتا ہے، فرقہ نو احداث، نو احداث سمجھ جاؤ گے، ہاں، نیا نیا، بالکل نیا نیا فرقہ کا عبد الحق ہے، جو چند روز سے بنارس میں رہتا ہے، اور حضرت امیر المومنین سید احمد شہید نے اسے حرکات ناشائستہ کے باعث، اللہ خیر کرے، حرکات اجمال میں کچھ دال میں کالا کالا ہے، اسے حرکات ناشائستہ کے باعث، ذکر نہیں کی کیا حرکتیں تھی، آگے آ رہا ہے اگلے صفوں پر حرکات بھی، وہ حرکات کیا کرتے تھے، اہل حدیث کا کام کیا ہے، اگلے صفحات پہ جب فقہ آتا ہے تو پھر پتہ چلے گا کہ وہ حرکات کیا ہیں۔ اپنا ذکر اپنی دبر میں داخل کیا، اب شرعی حکم کیا ہے، وضو ٹوٹے گا یا نہیں، تو یہاں پر گول مول کر دیا، حرکات ناشائستہ کی وجہ سے کے باعث اپنی جماعت سے نکال دیا، اور علماء حرمین معظمین نے اس کے قتل کا فتویٰ لکھا، اس کے قتل کا فتویٰ لکھا۔ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، کعبہ ہمارے پاس ہے، حالانکہ کعبہ والے اب بھی عملی ہیں، 1200 سال تک کعبہ مسجد نبوی میں حنفی رہے، اور ائمہ سب حنفی تھے۔ آپ نے نور الانوار پڑھی، وہاں پر ملا جیون نور الانوار کا سبب تعلیب بیان کرتے ہوئے وہاں علماء حرمین کا وہ حوالہ دیتا ہے کہ انہوں نے مجھے یہ مطالبہ کیا کہ آپ رسالہ لکھیں، اور اس طرح اور بھی پورے تاریخی شواہد، یہ سارے حنفی تھے۔ البتہ ایک دور آیا، غیر مقلد خود بھی کہتے ہیں کہ وہاں 4 مصلے تھے، 4 مصلے، اس پر کہتے ہیں دیکھو جی کعبہ میں 4 مصلے، یہ تخلیص کی نحوست ہے، 4 مصلے آگے۔ میں کہتا ہوں 5واں مصلہ کہاں تھا؟ 4 مصلے تو تھے کعبہ میں، لیکن غیر مقلدوں والا مصلہ وہ تو نہیں تھا، وہ مصلہ بھی دیا ہے مرزا قادیانی نے، یہ آگے آئے گا، وہ مصلہ بھی وہاں سے آیا، تب یہ سارا جھگڑا ہے۔ تو 4 مصلے تھے، 5واں ابھی کھجور بھی پیدا نہیں ہوئی تھی کہ اس کا مصلہ بنے،
یہ بہت بعد کی بات ہے. علماء حرمین معظمین نے اس کے قتل کا فتویٰ لکھا، مگر کسی طرح بھاگ کر وہاں سے بچ نکلا. تنبیہ الضالین صفحہ 27 پر حاشیہ نظام الاسلام، ماخذ نمبر 5. جب سے اسلام آیا اس سے لے کر اب تک سب حنفی تھے. جب سے اسلام آیا اس سے لے کر برے صغیر میں اب تک سب حنفی تھے. ترجمان وہابیہ، یہ رسائل بھی پہلے نہیں ملتے تھے، اب یہ 2 جلدوں میں رسائل آل حدیث یہ سب مل رہے ہیں، ان کو بھی خرید لو. رسائل آل حدیث 2 جلدیں ہیں، ان میں سارے زبردست رسائل ہیں. ان کی آپس میں جو جنگیں ہیں، ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں، اور کوئی فرقہ روپڑی ہے، کوئی فرقہ ثنائیہ ہے، کوئی فرقہ غرباء آل حدیث ہے، کوئی جمعیت آل حدیث ہے، کوئی کچھ ہے کوئی کچھ. ان کا ایک مولوی ہے عبد الحفیظ فیصلہ آبادی، تو وہاں پر ایک مناظرہ ہونا تھا، تو میں وہاں گیا. اس مناظرے کے سلسلہ میں وہاں ہمارا ایک ساتھی تھا ضیاء الرحمان. جب ہم نے پہلی دفعہ حضرت نعمانی صاحب رحمہ اللہ کے پاس پڑھا تھا تو وہ بھی ہمارے ساتھ تھا بڑا کھٹی مزاج. تو وہ سال بہت تاریخی تھا، سارے جتنے طالب علم اکٹھے ہوئے تھے وہ سارے عجیب مزاج کے تھے. اور اس سال استادوں نے تفسیر نہیں پڑھائی تھی، صرف مسائل پڑھائے تھے، صرف مسائل، اور ترجمہ نہیں پڑھایا تھا کچھ بھی. یہ پہلا سال تھا حضرت نعمانی صاحب رحمہ اللہ کا ترنول میں. ترنول کے اندر ہم 60 طالب علم تھے، 60 طالب علم. اور وہاں پر بہت استاد خود فرماتے تھے کہ اس سال جو مزہ آیا بعد میں نہیں آیا. سارے ساتھی عجیب، ہم جب مناظرے کرتے ادھر جاتے مزاروں سے ساری چادریں لے آتے، اور وہ بریلویوں کا سٹیج بنتا تھا، پتہ لگتا کہ واقعی کیا سا سٹیج ہے. اور وہاں اس دور کے مناظرے ریکارڈ بھی ہے. تو ہاں وہ ضیاء الرحمان صاحب، اس نے ہمیں دعوت دی، ہم چلے گئے. رات کو وہاں بیٹھے تھے اسی کی بیٹھک میں، مولوی عبد الحفیظ فیصلہ آبادی کی. تو اس نے شرارت کی، مجھے کہتا ہے کہ عبد الحفیظ کو میں بلاتا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں. تو اس سے پہلے ایک تھوڑا سا فراڈ کرنا ہے. میں کہا کیا؟ میں اس کو کہوں گا کہ ابھی مولوی صاحب نہیں آئے، آپ بیٹھے ہوں گے، ان کے ذہن میں ہے کہ کوئی بہت بڑا وہ حافظ صاحب مولوی ہوگا، تو آپ جہاں بیٹھے ہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ طالب علم آیا سعید اسد کے مدرسہ سے، سعید اسد کا مدرسہ قریب ہے، یہ کچھ پوچھنا چاہتا ہے باتیں. تو ہم بیٹھک میں تھے، وہ آ گئے، ملے تو مولوی ضیاء الرحمان کہتا ہے کہ جی وہ مولوی صاحب تو ابھی نہیں آئے، یہ کچھ طالب علم ہیں، یہ آپ سے ان کو جگہ دو. بالکل میرے تھپڑ کے نیچے سو رہا ہے. اچھا جی، تو اس نے کہہ دیا، آ گیا مولوی عبد الحفیظ صاحب وہاں پر، تو کہتا ہے جی یہ سعید اسد کے مدرسہ سے طالب علم آئے. کہتے اللہ کی رحمتیں ہوں سعید اسد پر، اللہ کی رحمتیں ہوں، بہت اچھا آدمی ہے، خیال ہے استاد جی کا. ہم نے کہا جی ٹھیک ہے. تو کہتا ہے کہ بہت اچھا آدمی ہے، بہت اچھا، ہم تو دعا کرتے ہیں. ہمارے اختلاف ہیں چند فروعی، چھوٹے چھوٹے اختلاف ہیں، تو بہرحال وہ بھی دین کی خدمت کر رہا ہے، ہم بھی دین کی خدمت کر رہے ہیں. تو میں نے کہا فروعی اختلاف تو نہیں، آپ تو گستاخ رسول ہیں. فروعی اختلاف کہتے ہیں آپ کو، تو گستاخ رسول اور عظمت رسول کے قائل، یہ کون سا فروعی مسئلہ ہے؟ نبی کی عزت کا مسئلہ فروعی ہے. تو کہتے ہیں استغفر اللہ، یہ ہم پر بہتان ہے. میں نے کہا آپ نبی پاک کو اپنے جیسا بشر نہیں کہتے؟ تو کہتا ہے یہ تو قرآن میں ہے نا، قل انما انا بشر مثلکم،
میں نے کہا یا انما کلمہ حسر کا ہے، اور حسر کی کتنی اقسام ہے، یہاں کون سا حسر ہے؟ کسر الصفت علی الموصوف ہے، کون سا ہے؟ اب بیچارہ پھنس گیا ہے، تو مولوی بیٹھ گیا، کہتے ہیں ان باتوں کو چھوڑو، آپ سنائیں سید اسد صاحب کا کیا حال ہے، فلاں کیا حال ہے۔ میں نے کہا میں مسئلہ سمجھنے آیا ہوں۔ تو تھوڑی سی گپ شپ لگی، آدمی اٹھ گیا، عبدالحفیظ صاحب چلے گئے۔ ضیاء الرحمان نے وہ بڑا مزاحیہ ہے، اس نے کہا جی مولوی صاحب آ گئے، آ جاؤ۔ آئے تو پھر ہم بیٹھے تھے آگے، تو ملاقات ہوئی تو بڑا ہنسا۔ میں نے کہا آج پتہ لگا تم اہل حدیث بالکل تقیہ باز ہو، پہلے بھی ہم سنتے تھے کہ تم شیعہ سے چلے، لیکن آج تیرا تقیہ کھلا، مشرک پر خدا کی رحمت ہوتی ہے یا لعنت ہوتی ہے، اور بریلویوں کے ساتھ تمہارا اختلاف فروعی ہے یا اصولی ہے؟ تو کہتے ہیں نہیں یہ مدارات تھی۔ میں نے کہا مدارات کس کو کہتے ہیں؟ مدارات یہی ہے کہ اپنے مذہب پہ پانی پھیر دیا، آپ خود کھل پڑا۔ کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے میں شیخ القرآن کا شاگرد ہوں، شیخ القرآن کا شاگرد ہوں۔ تو میں نے کہا پھر ادھر کیا کرتا ہے؟ تو کہتے ہیں یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ اہل حدیث کوئی مذہب نہیں ہے، اہل حدیث کوئی مذہب نہیں، لیکن جہاں اس دور میں جب میں خطیب جہاں لگا تو میری تنخواہ انہوں نے 10,000 روپیہ مقرر کی، جبکہ عام مولویوں کی تنخواہ 1000 بھی نہیں ہوتی تھی۔ تو 10,000 روپیہ تنخواہ حنفی یا اشاعتی کہیں دیں گے؟ میں پڑھا تو شیخ القرآن کے پاس ہوں، پھر بیٹھ گیا رات کو گپ شپ کے، پھر رونے لگ گیا اور کہتے ہیں خدا کی قسم عالم میں نے دیکھا ہے تو صرف شیخ القرآن دیکھا ہے، اور کوئی عالم میری نظر میں نہیں۔ ہم تو ایسے دنیا میں پھنسے ہیں۔ اس کا بیٹا طلحہ وہ بھی ہمارے ساتھ اس نے بھیجا تھا نعمانی صاحب رحمہ اللہ کے پاس پڑھنے کے لیے، وہ پڑھتا رہا، ہے پکا حنفی، لیکن آج کل سنا ہے وہ بھی اہل حدیث کی مسجد میں خطیب ہے۔ تو یہ صرف مذہب اہل حدیث کوئی مذہب نہیں، یہ یاد رکھو، کوئی بحیثیت مذہب کے یہ کوئی جماعت نہیں، صرف تما پرست، ہوا پرست اور سرکہ کا مال یہ جمع ہوا ہے۔ تو یہاں پر بھی اس فرقے کے بانی کا نام کیا ہے؟ عبد الحق بنارسی، اور یہ کس کی جماعت سے جدا ہوا؟ سید احمد شہید مجاہدین کے گروہ سے جدا ہوا کسی انگریز دور میں، اور حرمین کے علماء نے اس کے قتل کا فتویٰ لکھا، وہاں سے بھاگ گیا، اور اسی طرح جب سے اسلام آیا اس سے لے کر اب تک سب حنفی تھے۔ ترجمان وہابیہ صفحہ 20، اہل حدیث اور انگریز کی وفاداری۔ غیر مقلدین نے انگریز کے ساتھ، اصل میں یہ بات ذہن میں رکھ لو، اس فرقہ کو بنایا ہی انگریز نے ہے، اور بنایا صرف فروعات کو ہوا دینے کے لیے کہ مسلمان آپس میں لڑتے رہے اور ہر مسجد میں جھگڑا ہو، فاتحہ خلف الامام، آمین بالجار، ان مسائل پہ، اور یہ آپس میں اس طرح خانہ جنگی میں مرتے رہے اور ہمارا پیچھا چھوڑ دے۔ یہ سارا احمد رضا کو بھی انگریز نے اٹھایا تھا کہ مجاہدین کے خلاف فتویٰ بازی کے لیے، قادیانی کو بھی انگریز نے اٹھایا جھوٹی نبوت کا ڈھونگ رچا کر، اس نے بھی صرف افتراض۔ یہ سارے فرقے اس دور کی پیداوار ہے۔ غیر مقلدین نے انگریز کے ساتھ وفاداری کی اور علماء اسلام کے ساتھ غداری کی، اور انگریز کو خوش کرنے کے لیے جہاد کے منسوخ ہونے کا فتویٰ دیا، جہاد کو منسوخ ہونے کا۔ آج تو لشکر طیبہ آ گئی نا، حافظ شہید بھی سارے، لیکن ان سے پوچھو تمہارے بڑے تو جہاد کو منسوخ قرار دیتے ہیں کہ جہاد منسوخ ہے، تم کس منہ سے جہاد کا نام لیتے ہو؟ ماخذ نمبر 1، مولوی محمد حسین بٹالوی، یہ ان کا بہت بڑا عالم گزرا ہے، غیر مقلد نے ایک مستقل رسالہ الاقتصاد فی مسائل الجہاد، یہ رسالہ میرے پاس موجود ہے، الاقتصاد فی مسائل الجہاد، یہ لکھا، اور اس میں فرماتے ہیں اگرچہ اس مضمون
منسوخی جہاد کے رسائل گورنمنٹ اور ملک کے اور خیر خواہوں مثلا مرزا قادیانی وغیرہ نے بھی لکھے ہیں، لیکن جو ایک خصوصیت اس رسالہ میں ہے وہ آج تک کسی تعلیف میں نہیں پائی جاتی، وہ یہ ہے کہ یہ رسالہ مؤلف کا ہی نہیں رہا، اس گروہ کے عوام و خواص نے اس کو پسند کیا، اس سے آراء کا توافق ظاہر کیا۔ یعنی یہ رسالہ جو ہے الاقتصاد، جس میں جہاد کے منسوخ ہونے کا فتویٰ ہے، اہل حدیث کی عوام بھی اور خواص بھی، یہ سب کا مسلمہ رسالہ ہے، اور سب نے اس سے آراء کا توافق ظاہر کیا۔ الاقتصاد صفحہ 1 رسائل اہل حدیث، اس میں بھی یہ رسالہ موجود ہے۔ اس رسالہ کی تصدیق نواب صدیق حسن نے کی۔ ترجمان وہابیہ صفحہ 120، کل پنجاب و ہند نے تصدیق کی، کل علماء پنجاب و ہند نے اس کی تصدیق کی۔ ترجمان وہابیہ صفحہ 121، ماخذ نمبر 2۔ نواب صدیق حسن خان غیر مقلد لکھتے ہیں، کوئی فرقہ ہماری تحقیق میں زیادہ تر خیر خواہ اور طالب امن و امان و آسائش رعایا کا اور قدر شناس اس گورنمنٹ کا اس گروہ سے زیادہ نہیں، اس گورنمنٹ کا خیر خواہ اس گروہ سے زیادہ نہیں۔ ترجمان وہابیہ صفحہ 114، یعنی سب سے زیادہ انگریز کا وفادار اور قدر شناس گروہ وہ اہل حدیث ہے۔ ماخذ نمبر 3، نواب صدیق حسن خان غیر مقلد لکھتے ہیں، کسی نے نہ سنا ہوگا کہ آج تک کوئی مباحث، کیا ہوا؟ لکھ لو، نہیں تو لکھ لو، ہاتھ ہے نہیں صاحب، کمپیوٹر سے اگر نہیں گزر سکے تب کیا ہے؟ کون سا والا نہیں؟ ہاں بھائی، یہ نواب صدیق حسن خان لکھتے ہیں، کوئی فرقہ ہماری تحقیق میں یہ نہیں ہے والا، ہاں ہوگا تو صحیح، آگے پیچھے ہوگا۔ کوئی فرقہ ہماری تحقیق میں زیادہ تر خیر خواہ اور طالب امن و امان و آسائش رعایا کا اور قدر شناس اس گورنمنٹ کا اس گروہ سے زیادہ نہیں ہے، اس گروہ سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ ترجمان وہابیہ صفحہ 114، ماخذ نمبر 3۔ نواب صدیق حسن خان لکھتے ہیں، کسی نے نہ سنا ہوگا کہ آج تک کوئی مباحث متبع سنت حدیث و قرآن پر چلنے والا بے وفائی اور اقرار توڑنے کا مرتکب ہوا ہو، اور جتنے لوگوں نے اس غدر میں شر و فساد کیا، یہ شر و فساد جہاد کو کہہ رہا ہے، شر و فساد کیا اور حکام انگلشیہ سے برسر عناد ہوئے، یہ بھی جہاد کو برسر عناد ہوئے، وہ سب کے سب مقلدان مذہب حنفی تھے، نہ متبعان سنت نبوی۔ ترجمان وہابیہ صفحہ 25۔ تو انگریز کی وفاداری میں سارے اہل حدیث متفق رہے، اور انگریز کے ساتھ جہاد جنہوں نے کیا وہ حنفی لوگ تھے۔ ماخذ نمبر 6، مولوی فضل حسین بہاری، سوانح نگار سید نذیر حسین دہلوی عنوان قائم کرتا ہے، گورنمنٹ انگلشیہ سے وفاداری، یہ عنوان ہے، اور اس عنوان کے تحت لکھتا ہے، میاں نذیر حسین صاحب دہلوی نے 1857 کے جہاد میں فتویٰ پر دستخط نہ کیے اور نہ مہر لگائی،
الحیات بعد الممات، یہ سوانح ہے نذیر حسین دہلوی کی، صفحہ 125، یعنی جہاد کے فتوے پر بزرگوں نے دستخط نہیں کیے، کرتے کیا انگریز کی مخالفت ہوتی۔ ماخذ نمبر 5 ہونا ہے، ماخذ نمبر 5، 1857 کی جنگ آزادی میں انگریز حکومت نے مسلمانوں پر جو ظلم و ستم کیا، اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ مسلمان لڑکیوں کو برسر بازار عصمت دری کی گئی، لیکن میاں نذیر حسین دہلوی ٹس سے مس نہ ہوئے۔ جب ایک انگریز میم زخمی ہوئی، میم سمجھتے ہو نا، بکری نہیں، گوری گوری، جب ایک انگریز میم گوری یہ زخمی ہو گئی تو میاں صاحب بڑے فکر مند ہوئے، رات کو چھپ کر زخمی میم کو اپنے گھر لے آئے، علاج معالجہ کیا، 3.5 ماہ اپنے گھر رکھا، اللہ خیر کرے، 3.5 ماہ اپنے گھر رکھا، 3.5 ماہ تک۔ پھر جب وہ صحت یاب ہو گئی تو انگریزی کیمپ میں پہنچا کر 1300 روپیہ انعام لیا۔ 1300 آپ کے زمانے کا نہیں، اس زمانے کا 1300، آپ کے 13 لاکھ سے بھی زیادہ ہے، اور وفاداری کی سند لی۔ الحیات بعد الممات، صفحہ 127، 132، 123، 275، 276۔ امام ابو حنیفہ پہ اعتراض کرنے والے، یہ جو میم کو 3 مہینے گھر رکھا، یہ کس حدیث کا ترجمہ تھا اور کس آیت کا ترجمہ تھا؟ اس کی پھر انگریز جو محارب گروہ تھا، حربی کافر، ان کے ساتھ یہ تعامل کرنا، یہ اسلام کی کس فقہ کے مطابق ہے؟ صرف نام لیتے ہیں امام ابو حنیفہ کا، جہاں ذرا دیکھیں سند وفاداری کا متن، انگریز نے جو سند جاری کی اس کا متن مولوی نذیر حسین دہلوی کے ایک مقتدر، مولوی نذیر حسین دہلوی کے لفظ کے ایک بڑے مقتدر عالم، جنہوں نے مشکل اور نازک وقتوں میں اپنی وفاداری اور نمک حلالی گورنمنٹ برطانیہ پر ثابت کی ہے، اب وہ اپنے فرض زیارت کعبہ کو جاتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ جس کسی افسر برٹش گورنمنٹ کی مدد چاہیں گے وہ ان کو مدد دے گا، کیونکہ وہ کامل طور سے سند کے مستحق ہیں۔ آگے کمشنر دہلی کے دستخط ہیں، 10 اگست 1883، یہ اہل حدیث کا رسالہ ہے اشاعت السنہ، اس کا صفحہ 294، شمارہ 10 جلد 8، اور الحیات بعد الممات، یہ سوانح نذیر حسین دہلوی، اس کا صفحہ 140۔ ماخذ نمبر 6، مولوی محمد حسین بٹالوی سرخی کیمپ کی کہ وفادار گورنمنٹ ہونے کی روشن دلیل، اور اس کے بعد لکھا کہ ہم انگریز حکومت کے زیر سایہ رہنے کو اسلامی سلطنتوں کے زیر سایہ رہنے سے بہتر سمجھتے ہیں۔ انگریز کے زیر سایہ رہنے کو اسلامی سلطنتوں کے زیر سایہ رہنے سے بہتر سمجھتے ہیں۔ اشاعت السنہ، یہ رسالہ ہے، صفحہ 262، شمارہ نمبر 9 اور 8، یہ ہے عمل بالحدیث، جو انگریزی حکومت کے زیر سایہ رہنا یہ بہت بہتر ہے۔ یہ آگے تیسرا عنوان غیر مقلدیت اور مرزائیت، یہ یاد رکھو، مرزا غلام محمد قادیانی پہلے غیر مقلد بنا، پھر نبوت کا دعویٰ کیا۔ ماخذ نمبر 1، شادی کی تاریخ طے پائی گئی تو آسمانی دولہا یعنی حضرت مسیح موعود لعنت اللہ علیہ 2 خدام کی مختصر سی بارات لے کر
دہلی پہنچے، خواجہ میر درد کی مسجد میں عصر و مغرب کے درمیان مولوی نذیر حسین دہلوی نے 1100 روپیہ مہر پر نکاح پڑھا، جو ذوق اور بڑھاپے کی وجہ سے چل پھر نہیں سکتے تھے۔ ڈولی میں بیٹھ کر آئے تھے۔ حضرت مسیح موعود نے اس موقع پر مولوی صاحب کو ایک مصلح، اسی مصلح کی نحوست ہے، آج تک جھگڑا نماز میں ہے، ایک مصلح اور 5 روپے بطور ہدیہ دیے۔ بڑا سستا زمانہ تھا، اور حضرت صاحب نے محنت تو کی ہے نا، ڈولی میں بیٹھ گیا ہے، چل پھر بھی نہیں سکتے تھے، وفاداری ایسے ہوتی ہے۔ تو مرزا کا نکاح پڑھانے والا، یہ آپ کے پاس حوالہ لکھا ہوگا تاریخ احمدیت، جلد 3 صفحہ 56، اور یہ براہین احمدیہ کے ساتھ بھی شائع ہوئی ہے۔ براہین احمدیہ مرزا کی کتاب ہے۔ ماخذ نمبر 2، اسلامی فرقوں میں خاص کتنا بھی اختلاف ہو، آخر کار نقطہ محمدیت پر جو درجہ ہے والذین معہو کا سب شریک ہے، اس لیے تو ان میں باہمی سخت شقاق ہو، مگر اس نقطہ محمدیت کے لحاظ سے ان کو باہمی رحماء بینہم ہونا چاہیے۔ مرزائیوں کا سب سے زیادہ مخالف میں ہوں، مگر نقطہ محمدیت کی وجہ سے میں ان کو بھی اس میں شامل سمجھتا ہوں۔ یہ مولانا ثناء اللہ صاحب ہے، اخبار اہل حدیث، صفحہ اپنا 16 اپریل 1915، از مولانا ثناء اللہ۔ اب آپ دیکھ لیں کہ مرزائیت کو بھی کہتے ہیں رحماء بینہم میں یہ داخل ہے، اور یہ بھی نقطہ محمدیت کی وجہ سے ہمارے ساتھ ہے، یعنی مسلمان سمجھ رہا ہے۔ ماخذ نمبر 3، مولانا ثناء اللہ صاحب لکھتے ہیں لطیفہ، یہ لطیفہ بھی انہی کی سرخی ہے۔ حافظ عبداللہ روپڑی اور ان کے نامہ نگار کے نزدیک متقی کا دائرہ تنگ ہے کہ کوئی اور دائرہ تنگ نہیں، متقی کا دائرہ اتنا تنگ ہے کہ کوئی اور دائرہ اتنا تنگ نہ ہوگا۔ غیر مسلم تو متقی کی تعریف سے بالبضاحت خارج ہیں۔ مسلم فرقوں میں، یہ لفظ یاد رکھنا، مسلم فرقوں میں رافضی، خارجی، معتزلہ، جہمی، قادیانی، عرشی، فرشی وغیرہ سب لوگ غیر متقی ہیں۔ مظالم روپڑی، صفحہ 37، یہ رسالہ مولانا ثناء اللہ صاحب کا ہے، مظالم روپڑی۔ تو کیا کہنا چاہتا ہے کہ رافضی بھی مسلم فرقہ میں ہے اور قادیانی بھی، لیکن عبداللہ روپڑی زیادتی کرتا ہے، ان کو وہ متقی نہیں سمجھتا۔ تو ہمارے نزدیک یہ قادیانی بھی متقی، رافضی بھی، عرشی، فرشی، یہ سارے متقی ہیں۔ ماخذ نمبر 6، مولوی ثناء اللہ صاحب لکھتے ہیں اگر عورت مرزائن ہے تو علماء کی رائے ممکن ہے مخالف ہو، میرے ناقص علم میں نکاح جائز ہے، مرتدہ کے ساتھ نکاح جائز ہے، میرے ناقص علم میں نکاح جائز ہے۔ اخبار اہل حدیث 2 نومبر 1934، ثناء اللہ صاحب لکھتے ہیں میرا مذہب ہے کہ ہر کلمہ گو کے پیچھے نماز کی اقتداء جائز ہے، چاہے وہ شیعہ ہو یا مرزئی، شیعہ کے پیچھے بھی جائز، مرزئیوں کے پیچھے بھی جائز۔ اس کو کہتے ہیں کہ شیخ القرآن ہے، مولانا ثناء اللہ صاحب اہل حدیث کا شیخ القرآن، لیکن شیخ القرآن کے نزدیک مشرک تو پیچھے رہ گئے، مرزئی اور شیعہ کی اقتداء میں بھی نماز جائز ہے۔ آپ نے مولوی ثناء اللہ مرزائیوں کو عدالت میں مرزائی وکیل کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے مرزائیوں کو مسلمان مانا۔ فیصلہ مکہ، یہ بھی اہل حدیث کا رسالہ ہے، مولوی ثناء اللہ کی گت بنائی ہے اس رسالہ میں۔
ہے اہل حدیث کا رسالہ، لیکن کہتے ہیں کہ انہوں نے عدالت کے اندر مرزائیوں کو مسلمان مانا۔ آپ نے لاہوری مرزائیوں کے پیچھے نماز پڑھی، ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ آپ مرزائی کیوں نہیں؟ آپ نے فتویٰ دیا کہ مرزائیوں کے پیچھے نماز جائز ہے، اس لیے آپ خود مرزائی کیوں نہیں؟ فیصلہ مکہ، یہ فیصلہ مکہ میں کیونکہ گد بنی ہے مولوی ثناء اللہ کی، تو اہل حدیث لکھ رہا ہے کہ مولوی ثناء اللہ بھی مرزائی تھا، شیخ القرآن صاحب۔ ہاں بھائی، ماخذ نمبر پتہ نہیں کتنا عرصہ ہوا اخبار اہل حدیث میں اس مسئلہ پر مذاکرہ ہوا تھا کہ استاد پنجاب جناب حافظ عبد المنان صاحب اور مولانا حافظ عبداللہ صاحب روپڑی، جناب شاہ عتیق الرحمان صاحب، مولانا عبدالعزیز صاحب وغیرہ علماء جواز اقتداء مرزائی پر اتفاق ظاہر کیا تھا۔ یہ سارے مولوی مل کر انہوں نے کہا مرزائیوں کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ اخبار اہل حدیث 28 جون 1912، غیر مقلدین کے چند ایک فتاوے، یہ اس لیے آنے ضروری ہے کہ وہ بات کرتے ہیں فقہ حنفی پر۔ انشاءاللہ فقہ حنفی پر جو ان کے اعتراضات ہیں ان کا جواب دوں گا، وہ مستقل مضمون میں، لیکن وہ لازمی نہیں کہ آپ کو لکھا ہوا ملے، لکھنے پر لمبا وقت لگتا ہے۔ وہ مضمون آئے گا فقہ حنفی پر اعتراضات، اور وہ مضمون ہمارا جامع ہوگا۔ جو اعتراض غیر مقلد کرتے ہیں وہی اعتراض کرتے ہیں شیعہ نے غیر مقلدوں سے وہ اعتراض سرکا کیے ہیں، وہ رد شیعت بھی ہوگا اور رد غیر مقلدیت بھی، دونوں کا جواب۔ غیر مقلدین کے چند فتاوے دیکھو، تو جب یہ پڑھا آج کل انہوں نے شور ڈالا کہ فقہ حنفی پر مناظرہ ہوگا، فقہ حنفی پر، تو آپ ساتھ شرط لگا لیں کہ فقہ حنفی کے ساتھ فقہ غیر مقلدین بھی ہوگا، فقہ حنفی بھی اور فقہ غیر مقلدین بھی، ٹھیک؟ اس پہ آؤ، غیر مقلدین کے چند ایک فتاوے۔ جو خلفائے راشدین کو گالیاں دے کافر نہیں ہوتا۔ ماخذ نمبر 1، اما من سب الشیخین، بہرحال وہ آدمی جو شیخین کو گالیاں دے، اور سبا سیدنا علی، یا سیدنا علی کو گالیاں دے، فَتُقْبَلُ تَوْبَتُهُ، اس کی توبہ قبول ہے، فَلَا يُكَفَّرُ، اس کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ صحابہ اور خصوصاً ابو بکر عمر کو جو گالیاں دے وہ مسلمان ہیں۔ آپ نے مسئلہ پڑھا ہے، گالیاں دینا تو دور کی بات، صحابہ کرام خصوصاً ابو بکر صدیق کی صحبت کا منکر بھی کافر ہے۔ یہ مسئلہ آپ نے پڑھ لیا، لیکن یہ اہل حدیث کا فیصلہ ہے، اور اس کے مقابل امام ابو حنیفہ، امام محمد، امام ابو یوسف، ان کا صاف فتویٰ موجود ہے۔ اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ بعض لوگ آپ کے جو صوفی ہیں انہوں نے تو خیر جہاں تو آپ استغفر اللہ کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کا وہ بزرگ جس نے یہ کہا کہ جو سب صحابہ کو کافر کہے ہم اسے کافر نہیں کہتے، یہ ایسے کو بھی آپ تو بزرگ مانتے ہیں، اور آپ کا نظریہ ایسے آدمی کی بھی شکوہ نہیں کرنا چاہیے، شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، اب دیکھو یہ غیر مقلدین کے فتاویٰ پہ تو استغفر اللہ ہے، وہاں پر بھی دیکھنا نزول الابرار، تو وہ میں بات کر رہا تھا، ایک پچھلے دنوں ایک مباحثہ چھڑ گیا تھا پچھلے سالوں میں، وہاں نام نہیں لیتا، بڑے مقتدر علماء تھے، اور انہوں نے یہ بات چھیڑی کہ شیعہ کے کفر پر متقدمین کا کوئی حوالہ پیش کرو۔ ایک بات چلتی ہے نا، شیعہ کے کفر پر متقدمین کا حوالہ پیش کرو، متاخرین علماء نے تو بہت فتوے دیے، تو وہاں پر بزرگ کہنے لگے کہ متقدمین کا حوالہ پیش نہیں کیا جا سکتا۔ تو میں نے کہا کیوں نہیں پیش کیا جا سکتا؟ میں پیش کرتا ہوں متقدمین کا حوالہ۔ وہ سارے میری طرف دیکھتے ہیں، میں نے کہا آپ مدرسہ میں پڑھاتے نہیں ہیں، شیخ الحدیث ہیں،
اور حدیث استاد الحدیث آپ پڑھاتے ہیں یہ کتابیں، اور آپ نے اپنے مدرسہ میں عقیدہ طحاویہ نہیں پڑھایا؟ کہتے ہیں میں تو کئی دفعہ پڑھایا ہے۔ تو میں نے کہا اس عقیدہ طحاویہ میں لکھا ہے شیعہ کافر ہے۔ اب وہ حیران ہو گیا، کہتے ہیں عقیدہ طحاویہ میں تو کوئی نہیں لکھا۔ میں نے کہا منگواؤ عقیدہ طحاویہ، اس میں لکھا ہے۔ تو کہتے ہیں یار میں نے اتنی دفعہ پڑھایا نہیں لکھا۔ آپ کہتے ہیں لکھا ہے، اس سال بھی میں نے پڑھایا ہے تازہ تازہ۔ میں نے کہا اس میں ہے، آپ عقیدہ طحاویہ چھوٹی سی کتاب ہے اس کو منگا لے۔ تو جب لایا گیا میں نے وہ عبارت پڑھی، حبہم ایمان و ایقان و احسان، صحابہ کے بارے میں، وبغضہم کفر و نفاق و طغیان۔ میں نے کہا یہاں تو بغض کو کفر لکھا گیا، دنیا کا کوئی شیعہ بتاؤ جو صحابہ کا بغض نہ رکھتا ہو۔ گالیاں دینا تو منہ کے ساتھ ہے، بغض کا تعلق ہے دل کے ساتھ۔ اور یہ عقیدہ طحاویہ ہے کس کا؟ امام ابو حنیفہ، امام محمد، امام ابو یوسف، تینوں متقدمین علماء میں سے، اور تینوں کا عقیدے کی کتاب۔ اس میں لکھا ہے کہ صحابہ کا بغض رکھنے والا کافر ہے، بغضہم کفر و نفاق و طغیان۔ تو تین فتوے ہیں۔ وہ بزرگ بہت حیران ہوا، کہتے ہیں یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہمارا اس طرف ذہن نہیں گیا۔ تو ہمارا نظریہ بالکل صاف ہے، گالیاں دینا تو دور کی بات، جو شیخین خصوصاً ابو بکر عمر کا بغض رکھتا ہے وہ بھی کافر ہے۔ ہاں، جو صحبت کا منکر ہے وہ بھی کافر ہے، جو خلافت صدیق اکبر کو برحق نہیں سمجھتا وہ بھی کافر ہے۔ اب وقت بہت کم ہوتا ہے، خلافت صدیق کا مسئلہ بھی آنا چاہیے۔ ہاں بھائی چلو، بہرحال ابھی اب میں ذرا جلدی اب چل رہا ہوں، اصل میں میرا بھی ناک بند ہے اس لیے بہانے کر رہا ہوں۔ تو چلو کوشش کرتے ہیں، جلدی چلتا ہوں جہاں تک چل سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ماخذ نمبر 2، بعض صحابہ فاسق تھے، وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ مِنَ الصَّحَابَةِ مَنْ هُوَ فَاسِقٌ۔ ٹھیک ہے، وہ بھی آ جائے گا۔ یہ نہیں وہ حوالہ آپ کے پاس لکھا؟ ہاں چلو لکھ لو، تھوڑی سی عبارت ہے۔ وَمِنْهُ يُعْلَمُ، اس سے معلوم ہو گیا، أَنَّ مِنَ الصَّحَابَةِ مَنْ هُوَ فَاسِقٌ، صحابہ میں ایسے بھی ہیں جو فاسق ہیں، کل ولید، جیسا کہ ولید ہے، یقال فی حق معاویہ، اور اسی طرح کہا جاتا ہے حق معاویہ میں، وعمر ابن عاص ومغیرہ وغیرہ۔ صحابہ میں بعض فاسق ہے، پوری امت کہتی ہے الصحابۃ کلہم عدول، سارے صحابہ عادل ہیں، اور صحابہ کی تعدیل کا مسئلہ خود قرآن نے ذکر کیا، اور میں نے بیان کیا دوسرے پارے میں، جعلناکم امۃ وسطا، وسطا کا معنی عادل، عادل امت، اور عدالت صحابہ مستقل عنوان ہے قرآن کریم کا۔ لیکن یہ بے ایمان کہتا ہے بعض صحابہ فاسق بھی ہیں، اور مودودی نے بھی یہ لکھا، ان جاءکم فاسق بنبأ، پر مودودی نے لکھا ولید کے بارے میں کہ یہ ولید اس سے مراد ہے، اور یہ فاسق تھا۔ یاد رکھ لو وہ واقعہ لکھا کہ ولید کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بھی وہ اشارہ کر رہا ہے کہ آپ نے زکوٰۃ لینے کے لیے بھیجا، ولید کی دشمنی تھی اس قبیلہ سے، وہ قبیلہ والے لوگ ہتھیار لے کر استقبال کے لیے آئے، تو اس نے سمجھا مجھ پہ حملہ کرنے آئے ہیں، یہ راستے سے واپس آ گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا وہ لوگ تو زکوٰۃ نہیں دیتے، تو آپ نے لشکر تیار کیا اور لشکر کو وہاں پر بھیجنے کے لیے تیاری ہوئی کہ ان کے ساتھ جہاد کرو۔ اوپر سے ایسے آ گئی ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، یہ ایسے آئیں، تو مودودی نے بھی لکھا کہ یہ ولید یہ نفس قطعی کا فاسق ہے۔ میں کہتا ہوں مودودی
خود شیطان ہے اور خود فاسق ہے. جتنا جاہل ہے، جاہل محرف، اس کو یہ بھی نہیں پتا ان جاءکم الفاسق نہیں، ان جاءکم فاسقن یہ نکرہ ہے، اس سے کوئی خاص شخص مراد ہو ہی نہیں سکتا. ایک دوسرا مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ ولید ان بچوں میں تھا جو فتح مکہ کے موقع پر آپ کے سامنے لائے گئے، آپ نے ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا تو فتح مکہ میں ولید بچہ تھا، تو نبی پاک علیہ السلام نے کب اسے زکوٰۃ اگاڑنے کے لیے بھیجا تھا. یہ موجودی کی بھی شیطانی اور اس غیر مکلف کی بھی بالکل میرا جھوٹا واقعہ، اور ہم اس کو پھر کرتے ہیں جاءکم فاسقم بنبأ. اگر موجودی جیسا کوئی فاسق خبر لائے یا غیر مقلدین جیسا فاسق کوئی خبر لائے، صحابہ کے بارے میں کوئی بکواس کرے، فتبینوا اس کی تحقیق کرو. ہم نے تبینوا پر عمل کیا، پتہ چلا موجودی کا بکواس اور ان کا بھی بکواس ہے. تو اگلا حوالہ نزول الابرار جلد 3 صفحہ 94 مصنفہ وحید الزمان، یہ نیکوں کا نزول ہے، نزلہ ہے. نزول الابرار مہمانی کتاب کا نام ہے. ماخذ نمبر 3 حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر مرتد ہونے کا فتویٰ الیاذ باللہ. قاری عبد الرحمن پانی پتی مولوی عبد الحق بنارسی غیر مقلد کے متعلق لکھتے ہیں، یہ وہی عبد الحق ہے جس نے فرقہ اہل حدیث کی بنیاد رکھی. اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ مولوی صاحب نے ہمارے سامنے کہا کہ عائشہ حضرت علی سے لڑ کر مرتد ہوئی معاذ اللہ، اگر بے توبہ مری تو کافر مری. صحابہ کو 5 حدیثیں یاد تھی، ہم کو بہت سی حدیثیں یاد ہیں. صحابہ سے ہمارا علم بڑا ہے، صحابہ کا علم کم تھا. کشف الحجاب یہ اہل حدیث کی کتاب ہے، صفحہ 31. یہ مردود ہے بانی فرقہ اہل حدیث کا جو ام المومنین پر فتویٰ لگا رہا ہے، اور ام المومنین کے بارے میں قرآن پاک کی تصریحات سورہ نور میں موجود ہیں. ام المومنین کا جنتی ہونا قرآن کی نسختی سے ثابت ہے اور احادیث صحیحہ سریحہ متواترہ سے ثابت ہے، اور ام المومنین کا لیے مغفرت اور جنت کا اعزاز یہ نسختی سے ثابت. تو اب جو ام المومنین پہ فتویٰ لگاتا ہے وہ خود مرتد اور زندیق ہے اور قرآن کا منکر ہے. ہاں بھائی، تو کشف الحجاب اس کی تردید آج تک غیر مقلدین نے نہیں کی، کسی غیر مقلد نے اس کی تردید نہیں کی. ماخذ نمبر 4 حضرت معاویہ کو حضرت اور رضی اللہ نہیں کہنا چاہیے. کہتے ہیں ایک سچے مسلمان کا جس میں ایک ذرا برابر بھی پیغمبر صاحب کی محبت ہو، دل یہ گوارا نہیں کرے گا کہ معاویہ کی تعریف و توصیف کرے. البتہ ہم اہل سنت کا یہ طریق ہے کہ صحابہ سے سکوت کرتے ہیں. چنگا سکوت ہے، یہ تو ابھی بیچارہ سکوت کر رہا ہے، سکوت کرتے ہیں. اس لیے معاویہ سے بھی سکوت کرنا ہمارا مذہب ہے اور یہی اسلم اور قریب الاحتیاط ہے. مگر ان کی نسبت کلمات تعظیم مثل حضرت اور رضی اللہ کہنا سخت دلیری اور بے باکی ہے، اللہ محفوظ رکھے. یہ حیات وحید الزمان صفحہ 109. اب آپ بتائیں حضرت معاویہ صحابی ہے یا نہیں ہے؟ اور صحابی کو رضی اللہ سے نکالنا یہ قرآن کی نص کا انکار ہے یا نہیں؟ کون سی نص؟ جی لقد رضی اللہ السابقون الاولون من المہاجرین والذین اتبعوہم میں حضرت معاویہ ہے، والذین اتبعوہم میں حضرت معاویہ ہے. تو اب جو کہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ والی بات سے خارج ہے، تو یہ مسلمان ہوگا یا قرآن کا منکر ہوگا؟
اہل حدیث کہے یا قاضی مظہر کہے، پھر قاضی مظہر نے صاف لکھا ہے کہ حضرت معاویہ، یہ جو رضی اللہ عنہ والا خطاب ہے، اس سے حضرت معاویہ خارج ہے۔ کیوں؟ کہتا ہے اس خطاب کے لیے شرط تھی والذی نتبعہم بإحسان، حضرت علی کی پیروی شرط تھی تب رضی اللہ بنتے، لیکن حضرت معاویہ نے حضرت علی سے لڑائی کی اور اتباع نہیں کی، اتباع فرض تھی، اور معاویہ نے قرآن کے صریح حکم کی خلاف ورزی کی۔ یہ قاضی مظہر لکھ رہا ہے، صریح حکم کی خلاف ورزی کی، اس لیے وہ جو یہ رضی اللہ عنہ والا خطاب ہے اس سے خارج ہے۔ یاد رکھو، جیسے یہ غیر مقلد نسکتی کا منکر ہے، اسی طرح قاضی مظہر بھی نسکتی کا منکر ہے، وہ بھی اسی طرح بے ایمان ہے۔ ہاں بھائی، اس کے لیے ایک کتاب ہے ان کا خارجی فتنہ، اس کا مطالعہ کر لینا، خارجی فتنہ قاضی مظہر کی۔ ایک کتاب ہے حضرت معاویہ کے نادان حامی، اس میں بھی بڑا گند ہے۔ اور قاضی مظہر کا اپنا شاگرد، یہ پچھلے دنوں فوت ہوا، کہ پتہ نہیں ہوا، مجھے کسی نے غلط، نہیں وہ فوت نہیں ہوا، اس کا کوئی رشتے دار فوت ہوا، یہاں پنڈی میں ہے، ان کا شاگرد ہے، اور اس نے کتاب لکھی ہے سبائی فتنہ، سبائی فتنہ۔ اس نے کہا کہ خارجی حضرت معاویہ کو ماننے والے، اس نے کہا قاضی مظہر یہودی ہے، استاد ہی یہودی ہے۔ سبائی فتنہ یہ قاضی مظہر کے خلاف لکھی، اور یہ کتاب بہت زبردست ہے، سبائی فتنہ، مولانا عبدالغفور صاحب ان کی کتاب، اور ہے بھی شاگرد کی، زبردست کتاب۔ اور ایک کتاب لکھی ہے قاضی یہ طاہر ہاشمی نے، پروفیسر طاہر ہاشمی، حضرت معاویہ کی شان پر، اس میں یہ عطاء المہیمن جو ہے اس کی تقریر بھی ہے، اور اس میں اس نے زبردست جملہ لکھا، وہ کہتا ہے کہ جو قاضی مظہر نے صحابہ کی حجب کی اور صحابہ کے خلاف لکھا، کسی رافضی لٹریچر میں بھی یہ ملنا مشکل ہے۔ قاضی مظہر کے بارے میں اس نے لکھا، اور اس پر تصدیق بھی ہے عطاء المہیمن کی۔ اب دیکھو ماخذ نمبر 5، امام مہدی ابو بکر و عمر سے افضل ہیں، امام مہدی ابو بکر و عمر سے افضل ہیں۔ پوری امت کا عقیدہ یہ ہے کہ ابو بکر بعد الانبیاء تمام انسانیت سے افضل ہے، اور تمام اہل اسلام کا یہی نظریہ ہے۔ لیکن 3 گروہ ایسے ہیں، ایک رافضی ہے جو تفضیلی شیعہ اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، دوسرا ڈاکٹر پادری، یہ ڈاکٹر پادری کا آج کل بریلویوں کے ساتھ مسئلہ چلا ہوا ہے کہ تفضیل علی کا، ڈاکٹر پادری نے کتاب لکھی ہے تفضیل علی پر، حضرت علی سے دشمنی کیوں، اس طرح کی کوئی کتاب ہے، رسالہ چھوٹا سا، وہ میرے پاس ہے کئی کتب خانے میں۔ اس نے ثابت کیا کہ علی کا رتبہ ابو بکر سے زیادہ ہے، اور بریلویوں نے اس پر رسالہ لکھا ضرب خطانین، سیر القادری کے خلاف، خود بریلویوں نے، اور اس پر تفضیل شیخین احمد رضا کا رسالہ بھی ہے ضرب خطانین، یہ بریلوی مولوی نے لکھا۔ تو سیر القادری بھی اسی مرض کا مریض ہے، وہ بھی آدھا شیعہ ہے اور آدھا ہندو۔ ہاں بھائی، امام مہدی ابو بکر و عمر سے افضل ہے۔ فإن كثيرا من متأخري علماء هذه الأمة كانوا أفضل من عوام الصحابہ سے۔ ذرا خیال کرو، بے شک بہت سارے متاخرین علماء اس امت کے وہ عوام صحابہ سے افضل ہیں۔ امامنا مہدی، اور ہمارا امام مہدی، یکون افضل من ابی بکر و عمر، وہ ابو بکر و عمر سے افضل ہوگا۔ ہدیۃ المہدی جلد 1 صفحہ 90، تو کہتا ہے کہ بعد کے علماء صحابہ سے افضل ہیں اور مہدی ابو بکر سے افضل ہوگا۔ یہ بھی صریح گمراہی پر مبنی پروگرام ہے۔ صحابہ کرام
کے متعلق امت کا نظریہ یہ ہے کہ بعد کے سارے علماء اکٹھے ہو جائیں وہ کسی صحابی کی شان کو نہیں پہنچ سکتے. یہ نہیں ہے کہ کثیر بہت سارے متاخرین علماء صحابہ سے افضل ہو جائیں اور ماضی ابو بکر و عمر سے افضل ہو، یہ نری گمراہی ہے. باقت نمبر 6، سیدنا علی کی نام نہاد خلافت راشدہ میں شمار کرنا سری دینی بددیانتی ہے. نام نہاد خلافت کو خلافت حقہ ثابت کرنے کے لیے دنیا صبائیت سے درآمد کردہ مواد حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں. خلافت راشدہ صفحہ 55 اور 56 یہ عام طور سے پر مشہور ہے کہ اعتقاد الجاہل کا ذکر الحمار، اذا دخل دخل کلہ و اذا خرج خرج کلہ. یہی اعتقاد ہے غیر مقلدین کا. ادھر حضرت عائشہ حضرت علی سے لڑی تو وہاں پر بس اور اب حضرت علی کا نمبر آ گیا. ان کی خلافت بھی نام نہاد ہے اور اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں. اور کہتا ہے ماخذ نمبر 7، حضرت علی امت مسلمہ کے خلیفہ نہ تھے، سبائیت کا منتخب خلیفہ تھا. ان کی خلافت اتاب خداوندی ابن سبا یہودی کی تھی. صدیقہ کائنات صفحہ 228، مصنف فیض عالم صدیقی آل حدیث، یہ کتاب میرے پاس موجود ہے. فیض عالم صدیقی، اس میں اس نے جو امام بخاری کی گد بنائی ہے وہ قابل دید ہے. امام بخاری پر بہت بڑے عجیب جرح کی اور بخاری شریف پر لوگوں کو بخاری کہتے ہیں اور خود امام بخاری کے سب سے بڑے دشمن ہیں. آگے جی ماخذ نمبر 8، حضرت حسن حسین کو صحابہ میں شمار کرنا سبائیت کی ترجمانی ہے. حضرت حسن حسین کو صحابہ میں شمار کرنا سبائیت کی ترجمانی ہے. سید حسن ابن علی، یہ صفحہ 23 کتاب کا نام ہے. اس کا مصنف بھی فیض عالم صدیقی. ماخذ نمبر 2، ابوذر غفاری کمیونسٹ تھا. حضرت ابوذر غفاری کے بارے میں لکھتا ہے کمیونسٹ تھا. ابن سبا یہودی سے متاثر تھا. خلافت راشدہ صفحہ 143، قاضی شوکانی. پنجابی والے تو سمجھ جائیں گے. شوکانی، قاضی شوکانی لکھتا ہے فی عمارت زیاد وابنہ وولایت معاویہ وابنہ لعنہم اللہ. حضرت معاویہ کی نام لے کر اور کس کی فی عمارت زیاد وابنہ، عمارت زیاد اور اس کے بیٹے کی عمارت وولایت معاویہ وابنہ لعنہم اللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہو معاذ اللہ. نیل الاوتار، حضرت معاویہ پہ جو لعنت کرے خود لعنتی ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت معاویہ اس نے بتایا میں جاگ رہا ہوں. نیل الاوتار جلد 7 صفحہ 159، نواب صدیق حسن خان، حوالہ نمبر 11. حسن خان لکھتا ہے جملہ اموات. یہ بات ذہن میں رکھ لو، یہ غیر مقلد بھی حیاتی ہیں. آج کل کے جو غیر مقلد ہیں یہ ان کو حیاتی کہا جائے، یہ
ناک منہ چڑھاتے ہیں، لیکن غیر مقلدین اصل میں حیاتی ہے، اور حیاتی ہوں بھی کیوں نہیں، قرآن کے قریب تو لگتے نہیں، اہل حدیث ہیں، قرآن سے دور ہیں، تو اس لیے آج کے بھی موجودہ غیر مقلدین، یہ طالب وغیرہ، یہ بھی اعادہ روح کے قائل ہیں کہ روح بدن میں لوٹایا جاتا ہے، اور صبح کے بھی قائل اور اعادہ روح کے بھی قائل، نہیں تو کم از کم کرا نیال کے تو قائل ہے ہی، قرآن کو کیا پوچھنا ہے۔ تو کہتا ہے بھائی اپنا یہ نواب صدیق حسن خان، جملہ اموات المومنین و کفار در حصول علم و شعور و ادراک و سماع و عرض اعمال و در جواب سائر برابر اند تخصیص انبیاء و صلحاء نیست۔ کہتا ہے کہ سارے مردے مومن ہوں یا کافر ہوں، حصول علم میں، شعور و ادراک میں، سماع، عرض اعمال اور ظاہر کے جواب دینے میں سب برابر ہیں، انبیاء اور صلحاء کی کوئی تخصیص نہیں۔ دلیل الطالب صفحہ 840۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی سلفی ہیں، سلفیوں نے سعودی عرب کے مکہ مکرمہ کے علماء، ان کے 6 فتاووں میں لکھا ہے کہ کوئی بھی موت کے بعد نہیں سنتا، جبکہ اہل حدیث کا اصل مسئلہ مردوں کے سننے کا ہے۔ علامہ وحید الزمان لکھتا ہے معلوم ہوا کہ مردے اپنی قبروں میں ہمارا سلام و کلام سنتے ہیں، لیکن ہم کو اپنا جواب نہیں سنا سکتے۔ اہل حدیث کا قاطبتاً یہی قول ہے۔ حضرت صرف امام ابو حنیفہ اور معتزلہ نے سماع موتیٰ کا انکار کیا ہے۔ ان کے انکار سے کیا ہوتا ہے؟ تعجب ہے ان اہل حدیث پر جو لوگوں کو تو ابو حنیفہ کی تقلید سے منع کرتے ہیں اور خود جب چاہتے ہیں ابو حنیفہ کے مقلد بن جاتے ہیں اس مسئلہ میں۔ تو صرف امام ابو حنیفہ اور معتزلہ سماع موتیٰ کے منکر ہیں، اور کہتے ہیں ہم اہل حدیث قاطبتاً، ان کا یہی قول ہے۔ ماخذ نمبر 13، غیر اللہ سے استعانت کرنا اور ان سے مدد چاہنا جائز ہے، شرک نہیں۔ ہدیۃ المہدی جلد 1 صفحہ 19۔ یا رسول اللہ، ماخذ نمبر 14، یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث، رضا کرنے والے پر شرک کا حکم نہیں لگا سکتے۔ ہدیۃ المہدی جلد 1 صفحہ 24۔ اعادہ، ماخذ نمبر 15، اعادہ روح برحق ہے، اعادہ روح برحق ہے، نزول الابرار جلد 1 صفحہ 6۔ ماخذ نمبر 16، نذیر حسین لکھتے ہیں کہ ضرورت شدیدہ کے وقت محرمات سے عضو کی مالش کروانا اور اس کو مسح کروانا، پکڑوانا جائز ہے۔ ماشاءاللہ، یہ اعتراض کرتے ہیں فقہ حنفی پر، کہ فقہ حنفی میں جو لکھا ہے۔ اب یہاں پر غیر مقلد زنانیاں پتہ نہیں کیا کرتی ہوں گی بیچاریاں۔ کہتا ہے محرمات سے، ضرورت شدیدہ کی بھی کوئی حد نہیں لکھی، کیا مطلب ضرورت شدیدہ کا؟ یہ بھی جملہ مبہم ہے۔ اب یہ رائے مبتلا بھی پر ہے، ضرورت شدیدہ کی کوئی حد ہوتی تو کس حد تک یہ کام ہو سکتا ہے، لیکن ضرورت شدیدہ کی کوئی پابندی نہیں، تو اس کوئی سخت ضرورت پڑ جائے تو محرمات سے عضو کی مالش کروانا، یہ پتہ نہیں کون سی ضرورت ہے۔ اب یہ کوئی اہل حدیث ہی حل کرے گا۔ ہاں، آپ میں جو صوفی بیٹھے ہیں وہ ان عبارتوں کو صحیح یاد رکھیں، کیونکہ جب مناظرے کا میدان ہوتا ہے وہ آپ کی کوئی عبارتیں توڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں، وہاں مناظرے میں یہ عبارت ہو اور اس پر حاشیہ جہاں نہیں لگ سکتا، حاشیہ زبردست ہے، اس پر پوری شرح ہم اس کی کر سکتے ہیں، لیکن یہ شرح ہوگی مناظرہ میں، وہاں پر کھل کر، تو وہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ مناظر کے لیے ویسے بھی اجازت ہے الا الذین ظلموا کے ساتھ،
تو جائز ہے۔ فتاوی نظیریہ جلد 3 اور صفحہ 176، یہ شیخ الکل کا اجتہاد ہے۔ اب ان کو کہو اطیع اللہ و اطیع الرسول میں پیش کرو قرآن کی کس آیت کا ترجمہ ہے، یا یہ کس حدیث میں آیا کہ محرمات سے عضو کی مالش کرواؤ اور مس اور پکڑواؤ۔ یہ خوبصورت فقہ اور یہ مسئلہ یہ فقہ ہے جب کوک شاستر ہے غیر مقلدین کی۔ آگے ذرا 17، اپنی بیٹی سے نکاح کرنا جائز ہے جو زنا سے پیدا ہوئی ہو۔ اپنی بیٹی سے نکاح کرنا جائز ہے جو زنا سے پیدا ہوئی ہو۔ چلو یہ اب ذرا کرارا کام شروع ہو گیا، کیا یقین کرنا